آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہ صاحب. ان کا تعلق بیسکلی سینئر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، لیکن یہاں پر آج ان کے ساتھ جو سیشن ہو رہا ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں ویزا کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، کینیڈا، انگلینڈ. تو ان میں جو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، ہم ان مسائل کو جو ہے یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوسچنز جو موسٹ پرابلی جو عام کامن لوگوں کے ہیں ان کوسچنز کو ہم سارٹ آؤٹ کر کے آپ لوگوں تک وہ آنسر جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. تو سر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایڈمیشن لینا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، تو یا اس نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس کو ویزا فائل کرنے میں کون کون سے مراحل یا مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور کون کون سے مراحل ہوتے ہیں، اور مراحل کے ساتھ ساتھ کون کون سے مشکلات ہوتی ہیں جو ان کو درپیش ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں نا، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس جس کنٹری میں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن موجود ہو. تو کچھ کنٹریز ایسی ہیں جیسے کہ سویڈن، وہاں پر اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے نا تو مور اور لیس آپ سمجھیں کہ آپ کا ویزا بھی لگ گیا، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا اس کو فلٹر نہیں کرتے. کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہمارے کنٹری میں پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو موسٹ لائکلی ویزا مل جائے گا. تو اچھا، آپ کے پاس جب ایڈمیشن آ جائے تو اگر آپ لیٹس سے سویڈن کی ایگزامپل لے لیں تو آپ ان کی ایک ویب سائٹ ہے ان کی گورنمنٹ کی migrations.worker.se، آپ اس کے اوپر چلے جائیے. تو وہاں پر جو ویزا سیکشن ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹ کے لیے جو ویزا ہوتا ہے آپ وہاں پر چلے جائیے. وہاں پر انہوں نے کلیئرلی معلومات دی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اگر وہ فیڈیکس جاری کے تھرو کرنا ہے تو وہ انہوں نے بتایا ہوگا، اگر ڈائریکٹ ایمبیسی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ انہوں نے بتایا ہوگا. نارملی اب تو کافی ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں. تو ابھی آپ نے چونکہ بات کی مشکلات کی، تو ٹریڈیشنلی یہاں پر لوگ جب ویزا اپلائی کرنے کی بات آتی وہ تو جاتے ہیں ایجنٹ اور کنسلٹنٹ کے پاس. وہ ایک ٹائم تھا جب انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہوتی تھی انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اوبویسلی ہم سے کافی زیادہ ڈیولپڈ ہیں ہر معاملے میں. تو اس معاملے میں ڈیولپڈ ہیں کہ انہوں نے ہر قسم کی انفارمیشن آن لائن پرووائڈ کی ہوئی ہے. اور سویڈن جیسے کنٹریز خاص طور پر وہ تو ڈسکریج کرتے ہیں کہ کوئی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ ان کو کانٹیکٹ کرے. وہ انکریج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ خود سارا پروسیس مکمل کرے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ایک انفارمیشن جو ہم نے اتنی کلیئرلی ویب سائٹ کے اوپر دی ہوئی ہے اس کو فالو کر کے اگر لیٹ سے ویزا اپلائی نہیں کر سکتا تو وہ ادھر آ کے پڑھے گا کیسے؟ جی صحیح یہ بات ہے. تو مشکلات کی آپ نے بات کی، تو مشکلات میرے خیال سے یہی آتی ہیں کہ لوگ شاید اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا یا وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ. اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ماسٹرز کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو جب کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ نے فارم فل کرنا ہے تو وہ فارم فل کرتے ہوئے اتنا گھبراتے ہیں. تو جب وہ اسپیشلی جب بات کریں کہ آپ نے باہر اپلائی کرنا ہے تو یورپین کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں کرنا ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب ہیزیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پوچھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ ویسے ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں پھر جو یہاں پر جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے یا ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل ایک کامن پرسن ہے جیسے میں ہوں یا کوئی اور ہے، تو اس کو تو یہ تمام مراحل کا نہیں پتا، تو ان کے لیے کوئی ایسی کی اویلیبلٹی ہے کہ جس میں ان کو تمام جو ہے نالج مطلب یا کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ویڈیو مطلب کی فارم میں کوئی چیزیں ان کو مہیا ہوں یا اثر ہوں؟ جی تو میں تو یہ کہوں گا کہ آغاز آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے ہی کرنا چاہیے اس ملک کی جو مائگریشن کی ہے، کہ وہاں سے آپ معلومات پڑھ لیں. وہ ٹیکسٹ کی فارم میں انہوں نے دی ہوں گی، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ویڈیو بھی دی ہو. اور اس کے علاوہ آپ سرچ کریں، لیٹ سے آپ ہمارا چینل سرچ کر لیں یوٹیوب کے اوپر، تھنک گلوبل کے نام سے ہے. اس میں آپ کو تقریباً دنیا میں ہر ڈیولپ کنٹری کے متعلق وہاں پر آپ نے لیٹ سے ویزا یا ایڈمیشن یا اسکالرشپ کیسے اپلائی کرنا ہے وہ ہم نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ اوپن کر کے ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ وہ تھوڑا وہ دیکھ لیں وہ ویڈیوز، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کی جو ہے نا ہیلپ چاہیے ہوگی. سر سویڈن ہی کے لیے ہی کیوں مطلب جو ہے آج جیسے آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں تو آپ کوئی عام پرسن ہے، کوئی کامن پرسن ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے تو سویڈن میں ہی کیوں جائے؟ کامن کوسچن. اچھا، یہ سویڈن یا اور جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان میں خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور آپ کی فیملی بھی ہے
تو وہ نہ صرف آپ کو ویزا دیتے ہیں بلکہ آپ کی فیملی کو بھی ویزا دے دیتے ہیں. اور فیملی سے مراد آپ کا یا آپ کی اسپاؤس اور آپ کے بچے. تو وہ آپ کو آغاز میں ہی سب کو ویزا دے دیتے ہیں اور آپ سب کے سب اکٹھے فار دا فرسٹ ٹائم جب آپ پاکستان سے جا رہے ہیں آپ اکٹھے ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ والی جو ہے اچھی بات اور بہت سارے ملکوں میں نہیں پائی جاتی. وہاں جدھر آپ کو فیملی ویزا پھر اتنی آسانی سے نہیں ملتا, لیکن ادھر بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. سر سویڈن کی بات ہو رہی ہے تو کیا سویڈن میں جاب اپرچونیٹیز ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی ایک پرسن ہے, کامن پرسن اپنی مسز کے ساتھ گیا ہے, تو کیا اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی, اور اگر ہوں گی تو وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ دیکھیں مسز کے ساتھ جائے یا نہ جائے جاب اپرچونیٹیز تو وہاں پر موجود ہیں. تو اگر مسز کے ساتھ جاتا ہے لیٹ سے ان میں سے ایک انسان پڑھ رہا ہے تو دوسرے کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جاب کر سکے, اور جاب کرنا الاؤڈ ہے. اس کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو جو مین اپلیکینٹ ہے اور دوسرا ڈپینڈنٹ ویزے کے اوپر ہے, رائٹ. تو جو مین اپلیکینٹ ہے وہ اپنی ایجوکیشن کر رہا ہوگا, اور دوسرا جو ہے اسپاؤس وہ وہاں پر جاب سرچ کر کے کوئی نہ کوئی جاب کر. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جاتے ہی جاب مل جائے گی, اور آپ کو کم از کم ایک شروع میں اپنے 6 مہینے کی فرسٹ 6 منتھس کی سیونگ آپ کو لے کے جانی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو مہینے بعد مل جائے. کتنی ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں کسی کے پاس دونوں فیملی نے جانا ہے, ان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے ریزروز میں کہ وہ اپنے جو 6 منتھ ہیں اس میں وہ میٹ کر سکیں, جو ان کے جو مین ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ لے سکیں جب تک جاب نہیں ہوتی؟ میں اگر سویڈن کے بارے میں ہی اگزامپل دے دوں تو ایٹ لیسٹ آپ کو 10 سے لے کے 15,000 سویڈش کراؤن پر منتھ وہاں پر ایکسپینسز چاہیے ہوں گے. وہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں وہ بھی ذرا بتا. وہ 10 سے ملٹیپلائی کرنے دیں تو وہ 2 سے 3 لاکھ بنیں گے. 2 سے 3 لاکھ مطلب پر منتھ کے حساب سے ان کے پاس ریزروز کی فارم میں پیسے ہونے چاہیے, تو تبھی جائیں, ادروائز جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہیں. مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیٹ سے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کوڈنگ, پروگرامنگ, اس ٹائم وہاں پر بہت زیادہ جابس ہیں, اور اسپیشلی اگر آپ کا یہاں پر آلریڈی کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے, بے شک آپ کا فری لانسنگ کا ایکسپیرینس ہے, تو اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو ہم نے وہاں پر ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ لوگوں نے اپنی ڈگری بھی پوری نہیں کی, ان کو آلریڈی فل ٹائم جاب مل گئی. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب, وہ ڈگری ہونے سے پہلے اس فیلڈ کے اندر لوگوں کو فل ٹائم جابس بھی مل جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے ایریا کے اوپر جو ہے نا وہ منحصر ہے. اور دوسری آپشن آتی ہے آپ کے پاس اور جاب کی. آپ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس کی جو چینز ہوتی ہیں اس میں جاب لے سکتے ہیں, یا پھر نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن کی ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں, یا پھر دوسرے جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہاں پر, یا بارز ہوتے ہیں, مطلب اور بھی اور جابس ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے. ایک چیز جو بیریئر بنتی ہے وہ ہے لینگویج. اگر آپ یورپین کنٹریز کے اندر جاتے ہیں, ماسوائے اب خیر یو کے تو یورپ میں رہا نہیں, تو میجورٹی آف یورپین کنٹریز ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. تو آپ کو سوسائٹی میں ریئلی انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور بہت ساری اپرچونیٹیز کو ٹیپ کرنے کے لیے لوکل لینگویج سیکھنا چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ میری ریکمنڈیشن لیں, اگر آپ کے پاس اچھی سیونگز ہیں تو میں تو آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ وہاں پر جائیں, اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس کریں اور ساتھ ساتھ لینگویج سیکھیں. کیونکہ اگر آپ وہاں کی لوکل لینگویج سیکھ لیں گے کنٹریز لائک سویڈن, اور آپ اس میں اگر فلوئنٹ ہو جائیں گے تو آپ وہاں پر جاب لیس نہیں رہ سکتے, کیونکہ وہاں پر جابس تقریباً ہر ایریا کے اندر نکلتی رہتی ہیں. اور اگر آپ کا ایریا کچھ بھی ہے, آپ کے پاس یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں جاب پرماننٹ مل ہی جائے گی. لیٹ سے آپ کو کسی جگہ ایک گروسری اسٹور کے اندر کیشر کی جاب مل سکتی ہے, تو اس کے لیے تو خاص ایجوکیشن نہیں چاہیے. اگر آپ کو لوکل لینگویج آتی ہے اور آپ کے پاس ہلکی پھلکی جو ہے نا ایجوکیشن ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو میں صرف آپ کو ایک جو ہے نا اس کا اسپیکٹ دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر جابس نکلتی رہتی ہیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ وہاں کی لوکل لینگویج سیکھ لیں. سر جاب نکلتی رہتی ہیں, اور کیا مطلب اس حوالے سے اگر کسی بندے کے مین فیملی کے ساتھ گیا ہے تو 2 لاکھ جو ہے اس کے جو ایکسپینس ہیں, جو اس نے ڈیلی جو اس کی جو ضروریات زندگی کے حوالے سے اس نے جو پیسے خرچ کرنے, تو کیا اس کو 2 لاکھ پر منتھ کے حساب سے وہاں پر سیلری مل جائے گی؟ اس سے زیادہ مل جائے گی. جی جی. تو وہ ایشو نہیں ہے, اس سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کو لیٹ سے اور جاب بھی ملتی ہے, اور اگر فل جاب مل جاتی ہے تو وہ اس سے تھوڑے اور زیادہ ہو جائیں گے.
سر کیا دونوں جاب کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک تو جس نے اسٹڈی ویزے کے لیے گیا ہے اور دوسرا بندہ جو اسپاؤس اس کے ساتھ گیا وہ تو فل ٹائم کر سکتا ہے، تو کیا جو دوسرا جو اسٹڈی ویزے پہ گیا وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے؟ وہ بھی پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں بالکل. اور اگر آپ 30 کریڈٹس پورے کر لیتے ہیں تو نارملی لوگ وہاں پر سیمسٹر فریز کرا کے وہ بھی فل ٹائم پہ جا سکتا ہے. آپ آفٹر دا کمپلیشن آف دیئر ڈگری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو ہے اپنی جاب کے لیے PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ PR تو نہیں ہوتی. آپ کی جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو کچھ کنٹریز کے اندر آپ کو جاب سرچ ویزا ملتا ہے، کچھ میں 6 مہینے کا، کچھ میں اس سے زیادہ کا، تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. اور جاب آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیورنگ ایجوکیشن بھی کر سکتے ہیں. پریفریبلی کوشش کریں کہ جب آپ نے ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کا جو ماسٹر تھیسز ہے وہ کسی کمپنی میں کریں. تو اگر وہ کمپنی میں آپ کو تھیسز مل جاتا ہے تو وہ بھی کائنڈ آف جاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھی وہ پے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کے لوکل ورک انوائرمنٹ سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے. اس کے 2 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. بعض کا تو وہی کمپنی آپ کو جاب آفر کر دیتی ہے، اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اور اگر جاب سرچ کر رہے ہیں تو وہ تھیسس کمپنی کے اندر کرنا آپ کے پروفائل میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ آگے جو امپلائر ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہاں پر ورک انوائرمنٹ میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. جو چیزیں ویری کرتی ہیں وہ یہ کہ کون سا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، کون سے فیلڈ ہے، کون سے ایریے کے اندر آپ کی ایجوکیشن ہے، تو اس لحاظ سے جاب اپرچونیٹیز کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن ایک جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو فارمولا جو کہ زیادہ تر اپلیکیبل ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر وہاں پر آپ کے پاس یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اور لوکل لینگویج میں اگر آپ فلوئنٹ ہیں تو آپ کو جاب مل جائے گی، آپ لمبے عرصے تک وہاں پر جاب لیس نہیں رہ سکتے. اور آپ نے PR کی بات کی تو سویڈن کے اندر آپ کو فرسٹ ٹائم جب جاب ملے گی تو 2 سال کا ورک پرمٹ ملے گا، اور نیکسٹ ٹائم اگین آپ کو 2 سال کا ورک پرمٹ ملے گا، اس کے بعد آپ کو PR ملے گی. اور جب آپ کا 5 سال کا پیریڈ وہاں پر پورا ہو جائے گا تو پھر آپ نیشنلٹی کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. سر منیمم سیلری ایک عام کامن پرسن کی، ایک عام امپلائی کی کتنی ہوتی ہے کہ کیا وہ مطلب ان کے کہاں تک وہ اپنا جو سروائیو کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ماسٹرز لیول تک کی ایجوکیشن ہے تو منیمم سیلری اراؤنڈ 30,000 سویڈش کرون ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی 6 لاکھ بنتا ہے. جی مطلب 6 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ مطلب اس میں جو ہے باقی 2 لاکھ وہ اس کی اکاموڈیشن کے وہ ہو گئے، باقی 4 لاکھ اس کے پاس سیونگس کے فارم میں بھی آ سکتے ہیں. اور سارے کے سارے آپ کو نہیں ملتے. لیٹس سے آپ کی 30,000 سیلری ہے تو 30% اس میں سے ٹیکس کٹے گا. اچھا، تو تقریباً 20 سے 22 ہزار آپ کے جو ہے نا بینک اکاؤنٹ میں آئے گا. اوکے جی. تو سر اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہے جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو وہ PhD میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون کون سے مراحل ہوتے ہیں جن سے وہ ان کو گزرنا پڑتا ہے؟ جی زبردست. PhD وہاں پر جاب کنسیڈر ہوتی ہے. تو PhD جو ایجوکیشن ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں آپ کو لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کو ہم نے جاب دی ہے. تو جو ایک جاب کرنے والے کو سہولتیں میسر ہوتی ہیں، جس طرح وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے، اس کی پینشن جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں جاب کرنے والے وہی PhD کو ملتے ہیں. اور PhD آپ اس کا جو مراحل آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کا یہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے اور وہ والے ڈپارٹمنٹ سرچ کیجئے جو کہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پر جو پروفیسرز ریسرچ کر رہے ہیں آپ ان کا ریسرچ پروفائل پڑھیں، اور جو آپ سب سے زیادہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے میچ کرتا ہے یا پھر وہ والا ایریا جس میں آپ فیوچر میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ان کی کیا پبلیکیشنز ہیں اور وہ کس طرح ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں. اور پریفریبلی اس ایریا میں آپ کی کچھ پبلیکیشنز ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کوئی وہ مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن پریفریبلی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر آلریڈی آپ نے تھیسس کیا ہوا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پبلش کرائیں ایز اے ریسرچ پیپر. اچھا، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ 2 طریقے سے جو ہے نا PhD اپلائی کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ PhD ایز اے جاب کنسیڈر ہوتی ہے، تو اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ویکینسیز یا جاب کے جو بھی ٹیب ہوگی آپ اس کو جا کے سرچ کریں. وہاں پر PhD کے لیے جو پوزیشنز ہیں وہ بھی وہیں پہ اناؤنس ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اگینسٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر اپنے ایریے میں PhD کی پوزیشن اناؤنس نہیں ملتی لیکن آپ کو ایک اسپیسیفک پروفیسر مل جاتا ہے یا ایک ریسرچ گروپ مل جاتا ہے جو کہ آپ کے ایریے میں ریسرچ کر رہا ہے، تو آپ ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. ایک اچھی ای میل لکھیں سوچ سمجھ کے، جس میں نظر آئے کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں اس ایریے میں ریسرچ کرنے کے لیے، اور اس میں بتائیں کہ آپ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور بتائیں کہ آپ اس ایریے میں ریسرچ کیوں کرنا چاہتے ہیں،
اور ساتھ میں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس ایریے میں ریسرچ کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ریکویسٹ کریں کہ آپ کو کوئی ریسرچ پوزیشن دی جائے، تو وہاں سے آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن ان کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پروفیسرز کو بہت زیادہ ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ جنرل کاپی پیسٹ کوئی ای میل نہ کریں، آپ اسپیسیفک ای میل کریں جس سے پروفیسر کو لگے کہ اس بندے نے واقعی محنت کی ہے یہ ای میل لکھنے پہ، اور وہ کنونس ہو جائے کہ وہ آپ کا رسپانس بھی دے اس ای میل کا، ورنہ میجورٹی لوگوں کو رسپانس نہیں ملتا۔ سر اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، ریسنٹلی اس نے اپنی بی ایس کمپلیٹ کی ہے جو کہ ایکول ٹو 4 ایئر پروگرام ہوتا ہے جو ماسٹر کے برابر ہوتا ہے، تو اس نے اگر کہیں باہر جانا ہے تو آپ کس کنٹری کو پریفر کریں گے کہ اس کنٹری میں آپ کے لیے ایک تو مطلب اس کی جو اسٹڈی ہے ایکڈیمکس ہے وہ مین کے بیٹر ہوگی، اور دوسرا وہاں پہ ان کو اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب اپرچونیٹیز بیٹر ہوں گی؟ دیکھیں ہر کنٹری کے اپنے اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ اگر ہم اگزامپل لے لیں انگلش اسپیکنگ کنٹریز لائک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، تو وہاں پر ہمیں جا کر لینگویج بیریئر نہیں پیش آتا، کیونکہ ہم یہاں پر انگلش لینگویج میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوکل لینگویج انگلش ہے، تو ہم ایزیلی وہاں پر اڈیپٹ کر جاتے ہیں اور ہمیں جاب ملنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگین اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا ان کنٹریز کو فوکس کر رہی ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے وہاں پر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں پر پوری دنیا کے اگینسٹ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ اور کنٹریز لائک اسکینڈینیوین کنٹریز، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، جرمنی جو کہ اسکینڈینیویا سے باہر ہے، ان کنٹریز کو، یا فرانس کی آپ ایگزامپل لے لیں، یہ ڈیولپ کنٹریز کی میں نے آپ کو کچھ نام بتا دیے، تو آف کورس ان کنٹریز میں اس لحاظ سے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ انگلش اسپیکنگ میں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر پھر آپ کو لوکل لینگویج کا بیریئر آ سکتا ہے، تو آپ کو پھر یہ چیزیں وے کرنا پڑتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ سویڈن کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کے ناظرین کو کہ وہاں پر فیملی ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ اور کنٹریز میں یہ نہیں ہوتے، تو آپ نے اپنی جو ہے نا لسٹ آف پرائورٹیز ایک لکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ ہے کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں، اس لحاظ سے آپ فیصلہ کریں۔ تو ایک وہ جس طرح ایک محاورہ ہے کہ ون شو ڈز ناٹ فٹ آل، تو یہاں پر میں آپ کو کچھ بھی ایک مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ فلاں ملک چلے جائیں، کیونکہ ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے ایک کنٹری اچھا ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے دوسرا ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے اپنے آبجیکٹو سچویشن ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کنٹری کے متعلق ریسرچ کر لیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب اگین میں بتا رہا ہوں کہ چینل پہ چلے جائیے، آپ کو بہت ساری انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی، تھنک گلوبل کے نام سے ہے۔ انفارمیشن اکٹھی کریں، کنسلٹنٹ سے جا کے بے شک بات چیت کر لیں، بات چیت کرنے کے تو وہ پیسے نہیں لیتے، معلومات اکٹھی کر لیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ ایڈمیشن اپلائی کریں تو وہ خود سے کریں، اس سے آپ کی اچھی ٹریننگ ہو جائے گی چیزوں کی کہ اس کنٹری کے اندر جا کے آپ نے کس طرح کی چیزیں کو فیس کرنا ہے۔